ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس، آج ہم سورہ انفال رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک پڑھیں گے اور اس کی تشریحی نکات کو دیکھیں گے۔ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ اس پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ اس آیت مبارکہ میں ڈیئر اسٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو، یعنی اس وقت کو یاد کرو غزوہ بدر کے وقت کو، جب کہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا، یعنی جب مسلمان 313 مسلمان بدر کے میدان میں آئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ طاری کر دی، یعنی وہ سو گئے اور بہت اچھے طریقے سے ان کو بہت ہی اچھی نیند آئی، اور اس کے بعد اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، یعنی ان کو چین اور سکون دینے کے لیے کہ تاکہ وہ فریش ہو جائیں اور اچھے طریقے سے لڑ سکیں، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا، اور پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی بارش فرما دی اور اس بارش کے پانی کے ذریعے سے تم کو پاک کر دے۔ اللہ نے اسی پانی کو مسلمانوں نے جمع کر لیا کچھ پینے کے لیے، اور اسی سے غسل کر کے اور پاک صاف ہو گئے اور تم سے شیطانی وسوسوں کو دفع کر دیا، یعنی تم سے شیطانی وسوسے دور کر دیے، شیطان کو تم سے دور بھگا دیا اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے پاؤں جما دے۔ یعنی وہاں پر بچوں اس قسم کا نقشہ تھا کہ زمین جو ہے وہ اونچی تھی اور ریتلی زمین تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ریتلی زمین پر جب بہت زیادہ بارش ہو تو وہ بیٹھ جاتی ہے، لیکن جہاں نشیبی علاقے ہوتے ہیں جہاں پر کفار نے پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا، وہ علاقہ اس جگہ پر کیچڑ بن گیا، اور مسلمان جس جگہ پہ تھے وہ ان کی مٹی بیٹھ گئی اور وہ تازہ دم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی در حقیقت مدد فرمائی تھی۔ اس وجہ سے جو کافر تھے وہ جب چلتے تھے تو ان کو چلنے میں دشواری ہوتی تھی اور وہ اس میں دھنس رہے تھے ان کے پاؤں۔ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں رعب ڈالے دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ اس جو ہی کا مطلب ہے جب وہی بھیجی ربو کا تیرا رب، الا طرف الملائکتی فرشتے، انی کہ میں، معکم تمہارے ساتھ، فثبتو تم ثابت رہو، اللہ زینہ جو لوگ آمنو ایمان لائے، سال کا ان قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوبن ان کے دل، اللہ زینہ جن لوگوں نے کفر کفر کیا، الرعب روب، فضربو فوق فضربو سو تم ضرب لگاؤ، فوق اور اوپر، الاناق بچوں الاناق کا مطلب ہوتا ہے گردنیں، وضربو اور ضرب لگاؤ، منہم ان میں سے، کلن ہر، بنان پور پور توڑ دو، یعنی ان کا مار کر پور پور توڑ دو۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ
یعنی ایمان والوں کی ہمت بڑھائی گئی، بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے قلوب میں یعنی دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، ہیبت بیٹھ گئی بچوں ان کے دلوں میں، کفار کے دلوں میں ہیبت اور روب اور دبدبہ بیٹھ گیا۔ مسلمانوں کی صف بندی بھی اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی کہ سامنے والی جو لائن تھی وہ بڑی روب بڑی بنا دی تھی، اور لوگوں کو یہ سورج مسلمانوں کے بالکل پیچھے تھا، تو وہ سورج پیچھے ہونے کی وجہ سے جب وہ دیکھتے تھے تو ان کی آنکھیں چندیا رہی تھیں، اور ان کو صحیح طریقے سے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد در حقیقت ہے کتنی۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ اس پہلی رو کے پیچھے پتہ نہیں کتنے کے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ موجود ہیں۔ سو تم گردنوں پر مارو اور ان کا پور پور کو مارو، یعنی ان کا مار کر پور پور توڑ دو، ان کی گردنوں کو اڑا دو اور مار کر ان کا پور پور توڑ دو۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کی گردنوں، جب فرشتے مارتے تھے بچوں، آج کل تو دیکھیں ایک بندے کی مارنے کو بندہ سہ سکتا، لیکن یہ تو پھر فرشتے تھے، فرشتوں نے ان کو مارا، ان کی گردنوں پور پور توڑ دیا، اور وہ اس قدر ہیبت زدہ ہو گئے، اس قدر وہ ڈر گئے کہ وہ واپس بھاگ گئے تھے۔